بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرٹیکل 63A کے حوالے سے فیصلہ جاری ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آئینی ترامیم سے متعلق جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور 25 اکتوبر کے بعد کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے جو موقف سامنے آیا ہے وہ انتہائی اہم ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو جرگہ ہوا خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت زیر سربراہی، اس میں وزیر اعلیٰ گرینڈ جرگہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے میں امن و امان سے متعلق مسائل کو حل کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور اس میں تمام سیاسی لوگ موجود تھے۔ ایم ولی خان، پروفیسر ابراہیم محسن داوڑ، میاں افتخار، محمد علی شاہ بادشاہ، سکندر شیر پاؤ، اسپیکر صوبائی اسمبلی اور جو وفاقی وزیر امیر مقام اور دیگر شریک تھے، محسن نقوی بھی تھا اور باقی لوگ بھی تھے۔ گنڈا پور نے جرگے سے افتتاحی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری دعوت پر جرگے میں شرکت کرنے اور جرگے کی قیادت کے لیے مجھ پر اعتماد پر تمام پارلیمنٹیرینز اور قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر صوبے میں امن کے لیے جمع ہوئے اور عوام ہوں یا فورسز، جان اور مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا تصادم یا تشدد نہیں بلکہ مذاکرات ہی سے امن ممکن ہے اور جرگے سے امن کا راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات کے باوجود امن و خوشحالی ترجیحات ہے اور مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ انہوں نے کہا افغانستان کا مسئلہ ہمارے سامنے اور عالمی برادری مذاکرات سے مسئلے کے حل پر متفق ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا مجھے امید ہے کہ اس جرگے کے ذریعے ہم درپیش مسئلے کے پرامن حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں بلکہ مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں KP کے، ان کو مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ جرگے کے لوگوں سے ملاقات کریں اور ان کے مطالبات کو سنیں۔ وفاقی حکومت نے بھی وزیر اعلیٰ کو، اور یہی بہتر تھا کہ ان کو کالعدم قرار دینے سے پہلے اور تشدد سے پہلے ہی اگر اس طرح سے بیٹھ جاتے اور ان سے بات چیت شروع کر دیتے تو حالات اس نہج پر نہ پہنچتے۔ علی امین گنڈا پور نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ پختونوں کا جرگہ ہے، یہ کسی جماعت کا یا کسی تنظیم کا جرگہ نہیں ہے۔ بہرحال ابھی رات 8 بجے کے بعد علی امین گنڈا پور نے جرگہ میں جانا تھا اور وہاں لوگوں سے ملاقاتیں کرنی تھی۔ اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر گورنر KPK کو بھی دعوت دی ہے، ایم ولی خان کو بھی دی ہے اور باقی لوگوں کو بھی، کیا میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو چلیں ہم جرگہ کے پاس جا کے ان کی بات سنیں، ان کا جو بھی مطالبہ ہے اس کو سنیں اور اس کے بعد ہم چیزوں کو بہتر انداز میں آگے بڑھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور چیزوں کو بہتر انداز میں، تشدد، مار کٹائی یہ نفرتیں بڑھائے گا۔ امن، بات چیت، مذاکرات، کچھ مطالبات مان لیے گئے، کچھ منوا لیے گئے، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ریاست مضبوط ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف ایک اور درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی ہے، اور اکمل خان باری پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے آرڈیننس کے حوالے سے 20 ستمبر کے نوٹیفیکیشن کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پارلیمان نے 20 اپریل 2023 کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس کیا تھا، جس کے تحت چیف جسٹس کے امرانہ اختیارات کو تحلیل کر دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ ایکٹ کے تحت آئینی درخواستوں پر فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا تھا، لیکن 19 ستمبر 2024 کو صدر مملکت کی جانب سے جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے وہ اللیگل ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ پہلی بھی 3-4 درخواستیں زیر التوا ہیں، ابھی تک سماعت نہیں ہوئی، تو دیکھنا یہ ہے کہ ان پر سماعت کب ہوتی ہے۔ جبکہ پشاور ہائی کورٹ میں آئینی ترامیم سے متعلق جو درخواست دائر کی گئی تھی، لاہور میں جو درخواست دائر کی گئی تھی، اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ لاہور میں آئینی ترامیم کے خلاف درخواست تھی۔ جو درخواست آئینی ترامیم کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں تھی، اس میں عدالت نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ 2 رکنی بینچ تھا، چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار نے سماعت کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارک دیا کسی نوعیت کے اور کیسز ہیں، ان کے ساتھ اس درخواست کو سنیں گے، اور عدالت نے علی گوہر ایڈوکیٹ نے کہا کہ وفاقی حکومت آئینی ترامیم کرنے جا رہی ہے، لیکن ابھی تک اس آئینی پیکج کا مسودہ سامنے نہیں آیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ جب ابھی تک کوئی مسودہ بنا ہی نہیں ہے
یہ تو سیاسی باتیں ہیں، سیاسی لوگوں سے ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی مسودہ بنے گا تو ہم منظر عام پہ لائیں گے۔ انہوں نے عدالت میں آج لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کے سامنے کیٹاگوریکلی کہہ دیا کہ کوئی مسودہ نہیں بنا، اور جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ حکومت نے اسمبلی کا 14 ستمبر کو اجلاس بلایا اور اسی دن اجلاس بار بار ملتوی کیا جاتا رہا۔ 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی اس وقت مسودے کو پبلک کیا گیا، اس وقت کمیٹی کے 80 سے زائد اجلاس ہوئے تھے، لیکن اب یہ ہر صورت رات کے اندھیرے میں کرنا چاہتے ہیں، تو 15 اکتوبر کے لیے درخواست کو ملتوی کیا گیا۔ 30 وکلاء کی جانب سے آئینی ترامیم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کے اوپر بھی نوٹس ہو گیا ہے۔ تو یہ تمام ہائی کورٹس میں، اور جو مصطفیٰ نواز کھوکھر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست تھی اس پر بھی جو اعتراضات ہیں وہ کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں رجسٹرار آفس کے، اور کل درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسلام آباد، لاہور، پشاور، بلوچستان اور سندھ تمام ہائی کورٹس میں آئینی ترامیم کو چیلنج کرتے ہوئے اس کے اوپر جو وکلاء ہیں اور بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز ہیں وہ اس مقدمے کو لڑ رہی ہیں۔ آرٹیکل 63A کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور یہ فیصلہ پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اس فیصلے میں آئینی اور قانونی توجیہات سے زیادہ بینچ، ٹائمنگ، جو اس وقت ٹائمنگ تھی جب عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس، عارف علوی کے حوالے سے، عمر عطا بندیال کے حوالے سے، اور بینچ میں منیب اختر وغیرہ کے حوالے سے یہ زیادہ لکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست منظور کی تھی۔ چیف جسٹس نے 23 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63A سے متعلق اکثریتی ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ 17 مئی 2022 کا عدالتی فیصلہ آئین کے خلاف ہے، اقلیتی ججز کی رائے کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اکثریتی فیصلہ اراکین پارلیمنٹ کے لیے پریشانی کی عکاسی کرتا ہے۔ اکثریتی فیصلے کے مطابق تاریخ میں ایک بار ایک پارلیمنٹیرین نے باضمیر ہو کر انحراف کا راستہ اختیار کیا، ایسی توہین اراکین پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے لیے افسوسناک ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم تلے سیاستدانوں نے پاکستان حاصل کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سختی سے آئین کا راستہ اختیار کیا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ اکثریتی فیصلے میں قانون کی بجائے غیر قانونی اصلاحات کی بھرمار ہے۔ اکثریتی فیصلے میں صحت مند 21 بار، غیر صحت مند 5 بار، بدتمیزی 9 بار لکھا گیا ہے، برائی 8 بار لکھا گیا ہے، کینسر 8 بار لکھا گیا ہے، خطرہ 4 بار لکھا گیا ہے۔ اکثریتی مختصر حکم اور اکثریتی فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک نئی جورسپروڈنس ہے کہ ججز کے جو لکھے گئے گرامیٹیکلی اور الفاظ اور ان چیزوں کے اوپر بھی ریویو میں یا کسی اپیل میں ڈسکشن ہوگی۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 63A کا اکثریتی فیصلہ سپریم کورٹ کے بڑے بینچز کے فیصلوں سے بھی متصادم ہے۔ اقلیتی ججز کی طرف سے جو نتائج اخذ کیے گئے تھے انہیں برقرار رکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے 3 اکتوبر 2024 کے مختصر حکم کی وجوہات ہیں۔ تحریر حکم میں کہا گیا کہ ابتدا میں وکیل علی ظفر کی جانب سے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھایا گیا۔ علی ظفر کا موقف تھا کہ اکثریتی فیصلے کے مصنف جج منیب اختر تھے، ان کا ہونا لازمی ہے۔ علی ظفر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل 9 پر بھی اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور کے خطوط پر بھی توجہ دلائی۔ علی ظفر نے کہا آرٹیکل 63A تشریح نظر ثانی درخواست جلد بازی میں سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ نظر ثانی درخواست پر جب بینچ تشکیل دیا گیا تو جسٹس منیب اختر اس کا حصہ تھے۔ جسٹس منیب اختر نے خود بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کی۔ جسٹس منیب اختر سے بینچ میں شمولیت کے لیے تحریری درخواست بھی کی گئی، انہوں نے بینچ میں شمولیت کی درخواست کو منظور نہیں کیا۔ پھر جسٹس منیب کی جگہ ایک دوسرے جج کو بینچ میں شامل کیا گیا۔ فیصلے کے مطابق 63A نظر ثانی درخواست 23 جون 2022 میں دائر کی گئی تھی۔ جلد بازی میں نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اعتراض بے بنیاد ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہی نہ کی گئی۔ جسٹس منیب نے کبھی سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو یاد بھی نہیں کروایا، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ صدارتی ریفرنس عارف علوی نے سپریم کورٹ بھیجا تھا۔ صدارتی ریفرنس میں کابینہ سے منظوری یا وزیر اعظم کے ایڈوائس کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ایک آئینی درخواست کی سماعت میں سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید کا بیان ریکارڈ کیا۔ سابق اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم آرٹیکل 63A کے بارے میں ایک ریفرنس لا رہے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال جسٹس منیب پر مشتمل بینچ نے حکمنامہ لکھوایا کہ ریفرنس اور آئینی درخواست کو یکجا کیا جائے۔ اب ٹائمنگ کی جو بات کی جاتی ہے، چونکہ بہت زیادہ اعتراض تھا چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے ٹائمنگ کی بات کی ہے
کہ چونکہ قاضی فیصل صاحب نے کہا ٹائمنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ آرٹیکل 63 کی ریویو اب کیوں سماعت کے لیے مقرر ہوئی، اب کیوں اس کے اوپر فیصلہ آیا۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ جو ریفرنس ہے یہ اس وقت فائل ہوا جب عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا۔ ایک طرف کہا جاتا ہے 63 نظر کا ثانی کیس پارلیمنٹ کو مقرر ہونے میں پارلیمنٹ میں چل رہے معاملات کی ٹائمنگ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ دوسری جانب قاضی فیصل صاحب نے تفصیلی فیصلے میں 63 ریفرنس کی ٹائمنگ پر پارلیمنٹ میں چل رہے معاملات سے خود جوڑ کر ٹائمنگ کا اہم ہونا تسلیم بھی کر لیا کہ جی عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی اور ایسے وقت میں ریفرنس لایا گیا اور اس کے مقاصد سیاسی تھے۔ یہ خود اس وقت جب صدارتی ریفرنس آیا تھا تو اس کی ٹائمنگ کو پارلیمنٹ میں اس وقت کے معاملات جو چل رہے تھے اس کے ساتھ جوڑا گیا۔ اب جب حالات چل رہے ہیں جو معاملات پارلیمنٹ میں چل رہے ہیں اس کے ساتھ اگر جوڑا جائے تو اس کے اوپر پھر عدالت جو ہے وہ عدالت کی جانب سے برہمی دیکھنے کو ملی ہے۔ اچھا، کچھ ہی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے شیری رحمان کی جو کہ رہنما ہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترمیم پر بات چیت ہماری جاری ہے، ترمیم پر بات چیت 25 اکتوبر کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا نے یہ بات کی ہے کہ ابھی آپ فی الحال کچھ نہ کریں اور جو بھی کرنا ہے آپ 25 کے بعد کیجیے گا۔ ترجمان جے یو آئی کے اسلم غوری کا کہنا ہے کہ جے یو آئی کا حکومت سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوا، 25 اکتوبر سے پہلے آئینی عدالت کا قیام یہ حکومت کا درد سر ہے، ہمارا نہیں۔ جے یو آئی کے ترجمان نے کہا کہ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی عدالت کا قیام ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا 90% مسودہ تیار ہو گیا جو پی ٹی آئی اور پی پی سے بھی شیئر کریں گے۔ ترجمان جے یو آئی کا کہنا تھا کہ کوئی ایسی آئینی عدالت نہیں چاہتے جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو۔ جے یو آئی کا حکومت سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوا، حکومت نے غلط اندازہ لگایا اور سمجھا کہ مولوی سادگی میں مان جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہمارا اصولی موقف ہے کہ آئینی ترمیم ایسی ہونی چاہیے جو سب کو قبول ہو، آئینی عدالت پر اتفاق نہیں تو تجویز ہے کہ سپریم کورٹ میں علیحدہ ایک بینچ بنایا جائے اور 4 یا 5 سینئر ججز پر مشتمل آئینی بینچ ہو جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے ماتحت ہو۔ جے یو آئی ترجمان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم 25 کروڑ عوام کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ کسی شخص یا حکومت کے لیے۔ پیپلز پارٹی اور ہمیں جو مسودہ دیا گیا وہ الگ تھا جس پر بلاول پریشان ہو گئے، اس وجہ سے معاملات خرابی کی طرف گئے۔ تو یہ صورتحال ہے اور آرٹیکل 63 کا فیصلہ بھی آ گیا ہے اور آج نواز شریف بلاول کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ کل خصوصی جو کمیٹی پارلیمنٹ کی بنائی گئی تھی آئینی ترمیم سے متعلق خورشید شاہ کی سربراہی میں، اس نے بھی اجلاس بلا لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے احتجاج کی ابھی سے باتیں کرنا اور تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ شیری رحمان کی وہ سٹیٹمنٹ ہے فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے 25 اکتوبر کے بعد بھی بات جاری رہ سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔